لاہور والے زندہ دلان پنجاب کہلاتے ہیں۔ انہیں یہ خطاب کسی معمولی شخص نے نہیں، سر سید احمد خان نے سن 1884 میں لاہور میں اپنی ایک یادگار تقریر میں دیا تھا، اور بالکل ٹھیک دیا تھا۔ بھرپور زندگی کی جیسی ہمہ ہمی لاہور میں نظر آتی ہے اور کہیں نہیں آتی۔ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باغوں کو جا رہے ہیں، سواریوں پر بیٹھے ہیں، مصوری کر رہے ہیں، موسیقی کی محفلیں سجی ہیں، علمی مباحثے ہو رہے ہیں، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ اور کھانے پینے کا تو یہ حال ہے کہ میں رکشہ پہ بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا، معلوم ہوا کہ آگے مجمع کی وجہ سے سڑک بند ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کڑھاؤ سے گرم جلیبیاں نکل رہی ہیں اور کھولتے ہوئے سموسے اتر رہے ہیں، اور سامنے کھڑا ہوا مجمع باجماعت کھا رہا ہے۔ سکھوں کے جانے کے بعد دہلی سے بہت کچھ لاہور آیا، چنانچہ نہاری بھی آئی۔ کہتے ہیں کہ اب لاہور میں نہاری کی 100 سے زیادہ دکانیں ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک روپے کی 2 نان اور 50 پیسے کی نہاری مل جایا کرتی تھی، اور بے شمار غریبوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ لاہور بہت غریب پرور شہر ہے۔ اعلیٰ قسم کے چاول اور اس پر ڈھیروں پڑی ہوئی دال کی پلیٹ اب بھی 2 روپے میں مل جاتی ہے۔ میرے ایک دوست مجھے اندر کہیں گلیوں کے ایک تنگ چائے خانے میں لے گئے۔ وہاں بھی بڑا مجمع تھا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بہترین کشمیری چائے ملتی ہے۔ لاہور پھیل کر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ کتنی ہی نئی آبادیاں بن گئی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں، مگر لاہور نے اپنا کردار ایک روز بھی نہیں کھویا۔ شہر اب بھی حسین ہے، باغ اب بھی لگ رہے ہیں، سبزہ اب بھی اگ رہا ہے، اور بیابان ہو یا گھر، بہار اب بھی آ رہی ہے۔ مگر پرانے لاہور کا احوال جاننے کو جی چاہا تو شہر میں میاں امیر الدین صاحب سے زیادہ موزوں شخصیت کوئی نہ تھی۔ میاں صاحب کا گھرانہ بہت پرانا ہے۔ خود ان کی عمر سن 85 میں 94 برس سے زیادہ تھی، ماشاءاللہ۔ 1911 میں انہوں نے لاہور میں گریجویشن کیا تھا۔ خلافت تحریک میں وہ سرگرم تھے، اور پاکستان کی تحریک میں تو وہ آگے تھے۔ میں میاں امیر الدین صاحب سے ملا تو خوشی ہوئی۔ شہر لاہور کی طرح وہ بھی اس ضعیفی کے باوجود بہت زندہ دل تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی نوجوانی میں لاہور کتنا بڑا تھا؟ اس وقت لاہور کی آبادی جو لاہور کی یہ سرکولر روڈ ہے، اس کے اندر ہی تھی۔ بس دور بھگوان پورہ تھا، یا ساندے کلاں تھے، یا ڈولن واد، نمک کوٹھی۔ تو آبادی اس وقت 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہو گیا، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ ہیرا منڈی سے باہر اگر جائیں اور ہمارے اپنا قلعے کی صدر وال جو ہے، وہاں جو میدان تھا، وہاں رات کو گیدڑ چلتے تھے۔ اور چھوٹا راوی جو ہے، یہ پل کے پاس ہم اپنا جنگلی مرغابی مارا کرتے تھے۔ بتانے لگے کہ شروع میں کھاتے پیتے گھرانے صرف ہندوؤں اور خصوصاً کشمیری پنڈتوں کے تھے۔ مسلمانوں کے صرف 4 یا 5 صاحب حیثیت خاندان تھے۔ پھر ڈپٹی برکت علی آئے تو لاہور کی مسجدوں کے تالے کھلے اور اذانیں دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر انجمن اسلامیہ کی بنیاد پڑی۔ وہاں سے لاہور کے مسلمانوں کے دن پھرے۔ میاں امیر الدین صاحب اپنے دادا کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور سن 85 میں ہمارے دادا صاحب نے وہ واٹر برس کے ساتھ مسجد ہے میاں کریم بخش، وہ تعمیر کی۔ اور یہ جو گورنمنٹ کالج ہے، یہ سن 75 میں انہوں نے بنایا تھا۔ ہاں، بڑی سال بلڈنگ ہے۔ تو کنٹریکٹر تھے، بٹ ہی واز ویری آنیسٹ۔ چنانچہ انہوں نے کنٹریکٹری چھوڑ دی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے 3-4 صاحبزادے ہیں، سب ماشاء اللہ، تو آپ نے کام کو چھوڑ دیا؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، جب ہم کام کرتے تھے ایمانداری سے تو اس میں فائدہ ہوتا تھا، اب بغیر بے ایمانی کے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں چھوڑ دیا۔ اور آئی تھنک کہ ان کی حلال کی کمائی ہے کہ ہم اب تک کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر خود بتانے لگے کہ
میرے دادا صاحب ان پڑھ تھے. ایسی باتیں اس زمانے میں عموماً کوئی نہیں بتاتا. میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ اس وقت لاہور کا کاروبار اور روزگار عام طور سے کس کے ہاتھ میں تھا؟ ساری تجارت، تمام دکانیں، ہر چیز ہندوؤں کے پاس ہے. مسلم بیچارے یا کوئی سبزی بیچتے تھے رائیں وغیرہ، یا کوئی درزی تھا یا موچی تھا، بس مزدوری کرتے تھے. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ کم سے کم 90% مسلمانوں کی جائیداد گروی ہو گئی تھی ہندوؤں کے بعد. لوگ غریب تھے مگر ان میں آن بان بڑی تھی. مفلسی نے انہیں عزت نفس عطا کی تھی اور ادب آداب کا دامن کبھی نہیں چھوٹا تھا. الزانی تھی اس لیے ہوس نہیں تھی. اس کا حال میاں امیر الدین صاحب نے یوں سنایا. اور غریبوں میں بھی جسے کہتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی تھی. قاعدہ یہی تھا کہ کوئی شادی ہے تو کھانا چنا جا رہا ہے تو دسترخوان ہوتا تھا، اس پر کھانا چن دیتے تھے. 100 آدمی بیٹھا ہے، 500 بیٹھا ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ لگائے. جب کھانا چنے جاتا تھا تو صاحب کھانا کرتا تھا بسم اللہ، پھر شروع کرتے تھے. آج کل تو یہ آتا ہے ہر ایک ڈونگا کھا دیتا. میاں امیر الدین صاحب سیاست میں اور تحریک پاکستان میں پیش تھے. لاہور میں 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہونے کا منظر انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا. میں نے پوچھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو کوئی جسے کہتے ہیں اپنا کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں تھا، تو ان کو ایک آبجیکٹیو مل گیا. وہ بس پھر بالکل بدل گئی. بس ہر جگہ یہی ہوتا تھا. اپنا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان. یہاں تک کہ بچوں کی یہ حالت تھی کہ میاں امین کی چھوٹی لڑکی وہ اور بیٹھے ہوئے تھے قربان علی خنگائی جی، اس گود میں تھی، باتیں کر رہے تھے تو پاکستان کا لفظ انہوں نے بولا تو کہتی ہے لے کے رہیں گے. یہ تھے لاہور کے بزرگ میاں امیر الدین صاحب. لاہور کے ایک اور بزرگ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی ہیں. شہر کی سماجی، ثقافتی اور سیاسی زندگی کا انہوں نے بہت قریب سے جائزہ لیا ہے اور خصوصاً لاہور کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب علم و فضل، ادب و ثقافت کے معاملے میں لاہور بر صغیر کے آسمان پر ستارہ بن کر جگمگا رہا تھا. ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی بھی اب بہت بزرگ ہیں مگر ان کی حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اپنا زمانہ ان کے ذہن پر یوں نقش ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو. مجھے لاہور کے یادگار دنوں کی کہانی سنا رہے تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی. سر صاحب، لاہور میں نے مختلف دور دیکھے ہیں، لیکن علم اور ادب کی ترقی اور فروغ کے اعتبار سے سب سے زرخیز اور بھرپور دور جو میں نے لاہور میں دیکھا ہے وہ دوسری عالمگیر جنگ سے کوئی 7-8 سال پہلے کا دور ہے. پھر وہ دور نہیں آیا دوبارہ. لاہور کے اورینٹل کالج میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، پروفیسر شیخ محمد شفیع، حافظ محمود شیرانی، اختر شیرانی کے والد، گورنمنٹ کالج میں بخاری پطرس، اور پھر اقبال خود، اور اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان. ہندو میں لاجپت رائے، اور پھر ہندو شعراء کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو لوک چند محروم، بھیلر رام وفا، وتستہ پرشاد فدا، نانک چند ناز، اور ادے سنگھ شائق، کرپال سنگھ بیدار، سوہن لال سائر، بے شمار ہندو شعراء تھے. اردو لکھنے والے میں کرشن چندر وغیرہ نئے پیدا ہو رہے تھے، اپندر ناتھ اشک اور نریندر ناتھ سیٹھ وغیرہ، کنہیا لال کپور، یہ سب اردو لکھتے تھے. مثلاً مولانا تاجور نجیب آبادی نے جو تھے تو نجیب آباد کے، لیکن عمر ان کی ساری لاہور میں گزری. دیال سنگھ کالج میں پڑھاتے تھے وہ. تو انہوں نے لاہور کی ایک بڑی مشہور پبلشنگ فرم تھی اتر چند کپور، ان کے سرمائے سے
اور خان بہادر نور الہی صاحب جو ڈویژنل انسپکٹر آف اسکولس تھے، ان کی مدد سے ایک اردو مرکز قائم کیا، اور اردو مرکز میں کام کرنے کے لیے ان نے یاس عظیم آبادی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی اور میر محمد خان صاحب کو بلایا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں سیما اکبر آبادی اور ساخر نظامی بھی لاہور آ گئے۔ تو لاہور تو جیسے وہ برات میں شاہنامیاں بجنے لگتی ہیں، لاہور میں ہر طرف شعر و شاعری کی چرچے شروع ہو گئے۔ پھر سر عبد القادر مرحوم موجود تھے، اور سر عبد القادر تو بجائے خود ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ تھے۔ تو وہ دور جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہندو شعراء بڑھ بڑھ کے داد دیتے تھے شاعروں کی، نظمیں لکھی جاتی تھیں، غزلیں لکھی جاتی تھیں، اور آپس میں معاصرانہ چشمک بھی ہوتی تھی، لیکن گالی گلاج تک نوبت نہیں آئی۔ اور مولانا ظفر علی خان کو تو آپ جانتے ہیں، وہ بلا انگیز آدمی تھے۔ تو چلے تو ساتھ تیرے فتنہ میشر چلے، وہ تو فتنہ میشر تھے۔ آپ بھی صاحب 25 سال تک مولانا ظفر علی خان نے موچی دروازے کے باغ میں کھڑے ہو کر اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، اور جو ان کی تقریروں کی زبان تھی وہ عام زبان نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو زائدگان توحید کہا کرتے تھے، اور کبھی خدا کا نام نہیں لیتے تھے، برب کعبہ، اور برطانوی ملوکیت کی دھجیاں فضائے آسمانی میں اڑتی نظر آئیں گی، اور رجت قہقری، اور جو خوشامد پسند لوگ تھے حکومت کے، ان کو کہا تھا تملق پیشگان ازلی اور کاسا لسان سربدی۔ یہ ان کی بولنے کی زبان تھی۔ تو 25 سال تک ظفر علی خان نے لاہور کے موچی دروازے کے باغ میں کھڑے ہو کر اس زبان میں تقریریں کی ہیں، اور لاہور کے ناخواندہ پڑھ مسلمان جو تھے ان کو یہ الفاظ زبانی یاد ہو گئے تھے، معنی نہیں سمجھتے تھے، لیکن الفاظ ان کو زبانی یاد ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، معاصران چپکش بھی ہوتی رہتی تھی، تو سید سلیمان ندوی صاحب ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے، تو انہیں جب یہ رنگ دیکھا تو علامہ اقبال نے ان کی دعوت کی اپنے مکان پر۔ تو اس میں بہت سے لوگ جو تھے، میں بھی تھا اس میں۔ تو سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اعظم گڑھ بھی دیکھا ہے، میں نے لکھنؤ بھی دیکھا ہے، میں نے دلی بھی دیکھی ہے، لیکن یہ علمی فضا جو آج لاہور میں طاری ہوئی ہے یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو اقبال نے کہا حفیظ جلندری کے نغمے ہوتے تھے، پھر مشاعرے ہوتے تھے، ہر کالج میں اپنی اپنی ایک علمی انجمن تھی، اس میں مقالے پڑھے جاتے تھے، نوجوانوں نے حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ ارباب علم کے نام سے تو ادارے قائم کر رکھے تھے، اور ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی، زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، لیکن حلقہ ارباب ذوق کی مجلس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ دور لاہور کا پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے مے خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں۔ تابدی صاحب لاہور کا وہ دور پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ تھے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی۔ میرا پاکستان کا سفر ختم ہونے کو آیا۔ جی ٹی روڈ کے آخری ٹکڑے پر سفر کیا تو نئی پرانی تاریخ کا سفر ثابت ہوا۔ شالمار باغ سے لے کر جلو موڑ تک امن اور جنگ سب کی نشانیاں بدھ بنی کھڑی تھیں۔ آخر میں واگا کی سرحد پر پہنچا۔ جرنیلی سڑک پر اس سے آگے جانا منع تھا، کیونکہ ادھر ایک جرنیل سنگھ کا قضیہ رنگ لا چکا تھا۔ ایک موٹی سی سفید لکیر کے قریب، جسے سرحد کہتے ہیں، میں نے اس وقت جو کچھ دیکھا اور اس وقت جو کچھ محسوس کیا، اس کے لیے لیجئے میرے صوتی روزنامے کا یہ ورق سنیے۔ جی ٹی روڈ کا یہ سفر مجھے پشاور سے، دریائے اٹک سے، پنڈی، جہلم، گجرات، گجرانوالا اور لاہور سے اب یہاں واگا کی سرحد پہ لے آیا ہے۔ میرے سامنے بائیں جانب پاکستان کا پرچم اور دائیں جانب ہندوستان کا جھنڈا لگا ہے، بیچ میں ایک موٹی سی سفید لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر میرا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے ہندوستانی پنجاب شروع ہوتا ہے، جہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جی ٹی روڈ کا میرا سفر جو پاکستان کے حصے میں تھا وہ اس موٹی سی لکیر پر ختم ہوا۔ پاکستان کے مجاہد اس طرف اور ہندوستان کے سپاہی اس طرف کھڑے ہیں، مستعد، چاق و چوبند، خوش لباس، خوش وضع، خوش گفتار، خوش کردار، ان سے مل کے خوشی ہوتی ہے۔
یہاں سے حبیب بینک کے اشتہار ختم ہوتے ہیں، آگے او سی ایم کے ہندوستان کے امرتسر کے اشتہار نظر آنے لگتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ دوسرا ہے. پھر یہ کہ قطب مینار کی ایک تصویر جس پر ویلکم لکھا ہوا ہے، اس کے برعکس ادھر خدا حافظ لکھا ہوا ہے. سبیل بھی ہے مسافروں کو پانی پلانے کے لیے. لاہور میں اگرچہ بہت گرمی ہے، لیکن سرحد پر عجیب بات ہے کہ جہاں گرما گرمی ہونی چاہیے، خاصی ٹھنڈک ہے. سایہ دار درخت لگے ہوئے ہیں دونوں طرف اور بہت سکون اور اطمینان نظر آتا ہے. تو جی ٹی روڈ کا یا جرنیلی سڑک کا پاکستان کا میرا سفر یہاں ختم ہوا. اب یہاں سے میں واپس جاتا ہوں اور ہوائی جہاز سے پرواز کر کے پنجاب کے اوپر سے گزر کر میں امبالہ جاؤں گا اور وہاں سے پھر کلکتے تک اپنا سفر شروع کروں گا.